امریکہ کے ایران پر مسلسل چھٹی رات بھی حملے، بندر عباس، چابہار، سریک سمیت کئی شہروں میں دھماکے۔ سینٹرل کمانڈ کے مطابق تازہ فضائی حملوں میں ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام سمیت میزائل اور ڈرون تنصیبات اور ساحلی نگرانی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات بھی 1.5 گھنٹے کی کارروائی میں گریٹر تنب جزیرے پر ساحلی دفاعی اور کروز میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بندرگاہ جانے کی کوشش پر ایک بحری جہاز کو ناکارہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ ایران کے مشرق وسطی کی امریکی اہداف پر حملوں کی 10ویں لہر، اردن کے الازرق بیس، بحرین میں امریکی ریڈار اور دفاعی نظام، کویت میں علی السالم بیس پر اور امریکی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے گئے۔ حکام کا 32 ڈرون ناکام بنانے کا بھی دعویٰ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر نقصانات کی سیٹلائٹ تصاویر جاری۔ ایک طرف حملے، دوسری طرف مذاکرات کے دعوے۔ ایران اب بھی رابطے میں ہے اور شدت سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا دعویٰ۔ واضح کر دیا، صدر ٹرمپ ہمیشہ سفارتی حل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران کے خلاف نئے حملے MOU کی خلاف ورزی پر کیے گئے۔ نائب صدر JD وینس نے امریکہ ایران مذاکرات ناکام بنانے کے لیے اسرائیلی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے ٹرمپ کی انتخابی مہم سے وابستہ ایک شخص نے رقم ادا کی۔ JD وینس کے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں انکشافات۔ ایران کا شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے پر خطے میں امریکی تنصیبات کا نام و نشان مٹانے کی دھمکی دے دی۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر عمل کیا گیا تو خطے کو ایسے تباہ کریں گے جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا انتباہ۔ آبنۂ ہرمز ایران کی ملکیت اور سرخ لکیر قرار۔ ایران نے یمن کے حوثیوں کو ایرانی انفراسٹرکچر پر امریکی حملوں کی صورت میں باب المندب بند کرنے کا پیغام بھجوا دیا۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان تیل اور گیس کی ترسیل رکنے سے توانائی کا بحران بڑھنے کا خدشہ۔ ایران کی جوابی حملوں کی دھمکی پر خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ۔ بحرین نے اپنی حدود میں سمندری ٹریفک روک دیا۔ عراق کی سب سے بڑی گیس فیلڈ بند کر دی گئی۔ سعودی عرب نے بحرین، اردن اور کویت پر ایرانی حملے قابل مذمت قرار دے دیے۔ برادر ممالک سے اظہار یکجہتی۔ قطر نے ایران کے خلاف حملوں میں شرکت کا اسرائیلی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ایران کے خلاف حملوں میں حصہ لیا، نائندہ لیں گے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے امن کوششوں کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کا بیان۔ امریکہ اپنے مفادات آگے بڑھانے کے لیے ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے پاس اپنے وسائل پر انحصار کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایرانی مذاکرات کار باقر کالباف کا ایکس پیغام۔ مذاکرات یا جنگ کے حوالے سے فیصلے قومی مفادات اور طویل المدت معاملات کو سامنے رکھ کر کرنے کا مشورہ۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ ختم کرانے کی کوششیں جاری۔ تمام تنازعات اور اختلافات کا پائیدار حل صرف اور صرف مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا پیٹرول ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ خطے میں کشیدگی کے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ضروریات زندگی کی فراہمی کے پیشگی اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایات۔ وفاقی حکومت نے ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرولیم کمپنیز کے خلاف کارروائی کے لیے صوبوں سے مدد طلب کر لی۔ شنگھائی میں اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات۔ تجارتی شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ یورپی کمیشن نے GSP+ رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان کو اسکیم سے سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار دے دیا گیا۔ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے لیے گلگت بلتستان اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن سید جلال علی شاہ نے پیش کی۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی بھی حمایت۔
लोअर दीर में भी पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, मुतअद्दिद खवारिज मारे गए। लोअर दीर के इलाके हैदर कंडू टॉप में इंटेलिजेंस बेस्ड मॉस्टर ऑपरेशन किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद की तस्दीक। पेशावर के इलाके तहकाल में घर में आग लगने से 6 अफराद जाँ बहक, घर का सामान भी जल गया। जाँ बहक होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का लवाहिकीन के घर जाकर ताज़ियत का इजहार। कराची में गैंग वॉर की भत्ताखोरी का सिलसिला जारी। सरजानी टाउन और मंगोपीर में 2 बिल्डर्स से 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब। पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की नंबर से धमकी आमेज पैगामात के बाद 2 ज़ेर तामीर इमारतों पर फायरिंग कर दी गई। रावलपिंडी में खातून को बेड़ियां लगाने के मामले में नया मोड़। खातून की बेड़ियां ड्रामा निकली। CCTV फुटेज ने हकीकत खोल दी। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फाइनल मैच देखने स्टेडियम जाएंगे।